باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تاریخ کی ایک ایسی جنگ کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آج مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے، جس کے بارے میں آج ہر مسلمان کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی مسلمانوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ہم بات کرنے والے ہیں جنگ بدر کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ جنگ بدر میں کس طرح سے 313 لوگ 3000 لوگوں پر بھاری پڑے اور انہیں شکست دی۔ دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام تک پہنچے، جہاں پہلے سے ہی کفار کا لشکر موجود تھا اور وہیں پر جنگ بدر کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ دوستو جس وقت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام بدر کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت جنگ کا اعلان کرنے والوں نے یہ اعلان کیا کہ جنگ صبح ہوگی، اس لیے سب نے رات بھر وہیں پر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ بدر کے میدان میں ایک طرف مسلمانوں کے لشکر نے اپنا پڑاؤ ڈالا، وہیں دوسری اور کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہر گئے۔ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم چل جائے کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو رات بھر مارے خوف کے کہاں آنکھوں میں نیند آئے گی، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو شہادت پانے کی خوشی میں پوری رات سو بھی نہ سکی کہ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے رات بھر تمام اسلامی لشکر کو ایسا سکون اور آرام عطا کیا کہ ایسا سکون اور آرام صحابہ کرام کو پہلے کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ وہی دوسری اور کفاروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے رات بھر ایک ایسا خوف بھر دیا کہ وہ ساری رات سو بھی نہ سکی، انہیں نیند نہیں آئی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفاروں کے لشکر کو بہت ہی کم کر دیا، جبکہ کفاروں کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا کہ جیسے کہ مسلمانوں کا لشکر 313 کا نہیں ہو بلکہ 3000 کا ہو۔ دوستو اس کے بعد صبح ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا، اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے 1000 فرشتے تمہاری مدد کو پہنچ جائیں تو کیسا ہو؟ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر 3000 فرشتے تمہاری مدد کو آ جائیں تو کیسا ہوگا؟ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور زیادہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے تمہاری مدد کو آ جائیں تو کیسا ہوگا؟ تو یہ سن کر صحابہ کرام خوشی کے مارے اچھلنے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم کفاروں پر بڑی ہی آسانی سے فتح پا لیں گے۔ حالانکہ دوستو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجنے کا ارادہ بھی نہیں فرمایا تھا، مگر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرما دیا تھا۔ اس کے بعد دوستو بدر کی جنگ شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفاروں سے لڑو اور اس طرح سے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیریں اور تلواریں ہوں، یعنی کہ جنگ لباس میں تم جانا۔ دوستو اس کے بعد حکم الہی پاتے ہی فرشتوں کی ایک جماعت فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں بدر کے میدان میں کفاروں سے جنگ لڑنے کے لیے اتر گئی اور اس کے بعد بدر کی یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے بڑی ہی آسانی سے جیت لی۔ دوستو اس جنگ میں کفاروں کے بہت سے سردار مارے گئے، جن سے کفاروں کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کفاروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے، تو کسی نے کہا کہ ان کا قتل کر دیا جائے، مگر قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا کہ ان کو صحیح سلامت چھوڑ دیا جائے۔ کیا مرتبہ ہے آپ کا! آپ کو کئی بار لوگ مارنے کی غرض سے آئے، آپ ان کو پکڑ بھی لیتے تھے، مگر پھر بھی آپ اپنی رحمت کے صدقے سے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ دوستو بدر کی جنگ فتح کرنے کے بعد فرشتوں کی وہ جماعت پھر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ اس جنگ کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر واپس گئے تو اللہ کے حکم سے آسمان پر باقی فرشتوں نے انہیں آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد سے گئے تھے اس کو پورا کیے بغیر واپس کیسے آ گئے؟
तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तो जंग में सहाबाए किराम की मदद के लिए गए थे। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, तुमको अल्लाह के पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर भेजा गया था, लिहाजा वापस आओ और जब तक वो तुमको इजाज़त ना दें तब तक वापस ना आना। तो इस वजह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास वापस आए और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे। तो मैं नमाज में बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने उन्हें मुस्कुराकर इजाज़त दी कि अब तुम जा सकते हो। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये मर्तबा है अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जंग बदर में मुसलमानों के पास सिर्फ 313 लोग, 70 ऊँट, 3 घोड़े, 8 तलवारें और 6 जिरह थी, जबकि लश्कर कुफार के साथ 1000 लोग, 700 ऊँट, 100 घोड़े, 950 तलवारें और 930 जिरह थी। मुसलमानों, अब आप एक नज़र जंग बदर पर डालिए और फिर अपने आप को देखिए और गौर व फिक्र कीजिए कि आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है, फिर आज हम इतने कमज़ोर क्यों हैं। दोस्तों, जंग बदर में कुफार के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोज़ाना 11 ऊँट ज़िबा करके खाते थे, जबकि इस्लामी लश्कर में लोगों की यह हालत थी कि किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थी। दोस्तों, आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है, आज हमारे पास क्या नहीं है। आज हमारे पास महीनों भर का राशन भरा पड़ा है, पैसे बैंकों में भरे पड़े हैं, फिर भी आज हम बेबस और लाचार हैं। लोग हमको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि आज मुसलमान अपने मकसद से भटक गया है, दीन से भटक गया है, अल्लाह ताला पर से भरोसा हट गया है। आज मुसलमान 2 कौड़ी की चमचागिरी करने में लगा हुआ है, जगह जगह अपना ईमान बेचता हुआ फिर रहा है। दोस्तों, इसी तरह से बदर के मैदान में कुफार के लश्कर में हर तरह के ऐसो इसरत का सामान काफ़ी तादाद में था। यहाँ तक कि वो अगर किसी पानी के किनारे अपना पड़ाव करते और खेमे लगाते तो उनके साथ नाचने गाने वाली तवाइफें भी साथ थी, जबकि मुसलमानों के पास एक खेमा तक नहीं था। सहाबाए किराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोपड़ी तैयार करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया था। आज उस जगह पर एक मस्जिद बनी हुई है। इसका नतीजा क्या हुआ? कुफार के लश्कर में 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें अबू जहल भी था। 70 आदमी कैद हुए और इस्लामी लश्कर में 14 लोग शहीद हुए और बदर की जंग में फतह हुई। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों, आज अपने अमाल को ठीक कर लो और आने वाले वक्त के लिए अपनी नस्लों को तैयार कर लो, क्योंकि अब शरीयत पर हमला हो रहा है, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए अपने घर की औरतों को बाजारों और पिकनिकों में घुमाने की बजाय आप उन्हें दीनी तालीम दो। टीवी सीरियल और बॉलीवुड की बेहुदा हवस की फिल्मों से दूर करो। घर से केबल की लानत से अपने और अपनी नस्ल की हिफाजत करो, ताकि वह इस्लाम को सही से समझें और अपनी औलाद को फौलादी बनाओ। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।